یہ میں نے اس کا پرنٹ نکالنے کی کوشش کی تو فوٹو نہیں آ رہے تھے، لیکن کافی لمبی سٹوری ہے، 3 صفحاتی لنڈن کے ایک اخبار کی، جس کا بیسک مضمون یہ تھا کہ ملینز آف ڈالرز کی منی لانڈرنگ ہوئی، جس میں برطانیہ کی سرزمین بھی استعمال ہوئی، اور اس میں کرپشن اور کک بیک کے پیسے ہیں، جس کے اندر ڈیفٹ کے پیسے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک پرٹیکولر کیس میں ان کے جو داماد اعلیٰ تھے علی عمران، ان کو ڈیفٹ کے جو فنڈڈ پروجیکٹ ہے ایرا کا، اس میں سے ڈائریکٹ پیمنٹس ہوئی۔ یہ تھی وہ پوری سٹوری۔ اس سٹوری کے آنے کے بعد پورا شہباز شریف صاحب نے اور جو پاکستان مسلم لیگ کی ترجمان ہیں مریم صاحبہ، انہوں نے بھی فورن پریس ٹاکس بھی کی اور ایک وعدہ کیا پوری قوم کے سامنے۔ میں وہ پرنٹ بھی کر کے لے آیا ہوں، آپ لوگوں کے پاس تو ویڈیوز بھی ہوں گی، جہاں پہ انہوں نے چیخ کے کہا کہ اس سٹوری کے بعد وہ کیا کریں گے۔ یہ ایک ڈان کی سٹوری ہے، جس کے اندر انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میل آن سنڈے پرائم منسٹر عمران خان اور شہزاد اکبر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے لنڈن کی عدالتوں میں۔ ان کا جو وعدہ ہے وہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ انہوں نے ہی accused the paper of publishing the story on behest of PM Imran Khan and his aide Shahzad Akbar and said he will initiate legal proceeding against the later two as well، یعنی کہ میرے اور پرائم منسٹر صاحب کے خلاف بھی کریں گے۔ صرف ایک اخبار میں نہیں ہے، تمام اخبار میں رپورٹڈ ہوا ہے۔ یہ ٹریبیون کی سٹوری بھی ہے، سیم سٹوری ہے، جیسے انہوں نے فرمایا ایسے اخباروں نے کوٹ کر دیا۔ اس سب کے بعد دوبارہ انہوں نے 18 جولائی 2019 کو، آپ کو یاد ہے جمعرات کا روز تھا، لاہور میں ایک 1.5 گھنٹہ لمبا بھاشن دیا، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ وہ دوبارہ سے کہا کہ یہ سٹوری ساری غلط ہے، زلزلہ 2005 میں آیا تھا اور اس کے تو پیسے اس وقت میں ایگزائل میں تھا، تو وہ میں کیسے چوری کرتا، لہٰذا میں اس سٹوری کے خلاف برطانیہ کی عدالت میں جا رہا ہوں اور شہزاد اکبر کو بھی اس میں سو کروں گا۔ جس کے فوراً گھنٹے بعد شاید میں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور ان سے وعدہ لیا تھا دوبارہ کہ آپ نے مجھے بھی ضرور سو کرنا ہے، کیونکہ میں سارے ثبوت ان کی عدالتوں کے سامنے بھی پیش کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی میں نے دکھائی تھی، میں بھی آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ سٹوری کے اندر جو چیزیں کی گئی ہیں، اور تاکہ وہ سٹوری کے اندر چھپی نہیں ہیں، آئی نہیں ہیں، لیکن اب آپ چونکہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ زلزلہ تو 2005 میں آیا تھا تو میں تو یہاں تھا نہیں، تو میں نے وہ چیزیں اسپیسیفکلی ہائی لائٹ بھی کر دی، وہ ڈاکومنٹس دکھا کے کہ کیسے ایرا کے فنڈ میں سے چوری نہیں ڈکیتی نوید اکرام نے کی، ایرا کے فنڈ میں سے چوری نہیں ڈکیتی نوید اکرام نے کی، اس کے پیسے آپ کے سان ان لا اس کو علی عمران کو دیے، اور نہ صرف ایرا کے فنڈ میں سے چوری کی، باقی 3 جگہ جہاں پہ بھی آپ نے اس کی تعیناتیاں کروائی وہاں بھی وہ چوری کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد آپ نے خود اسے اینٹی کرپشن پنجاب سے اٹھوایا اور 2 سال اس کے مقدمے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر آپ اتنے ہی سچے تھے اور آپ نے اسے اٹھا لیا تھا تو اس نے تو ایک دن میں نیب کے سامنے بیان دے دیا، چیکس بھی سامنے آگے، علی عمران کو پیمنٹ ہوئی، تو اس پیسے کی ریکوری کیوں نہیں کی؟ آپ نے 2018 میں اپنا داماد تو فرار کروا دیا، اس سے 1 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے جو اس نے اس ڈکیتی میں سے بنایا ہے، اور وہ تو چھوٹا چور تھا، بڑا چور جسے آپ نے بھگوا دیا ہے علی عمران کو۔ اگر 1 ارب کی ریکوری صرف ایک بندے سے جو گریڈ 18-19 کا سرکاری ملازم تھا، اس سے اگر 1 ارب روپے کی چوری ہوتی ہے، تو اگر آپ کا داماد آج پکڑا ہوا ہوتا تو خود سوچیے اس سے کتنی ریکوری ہو سکتی تھی۔ خیر، مین سٹوری تو یہاں پہ یہ ہے، انصاف کی وعدے جو تھے انہوں نے کیے اور وفا نہیں کیے۔ اس کے بعد 25 جولائی کو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے مقدمہ داخل کر دیا ہے۔ ایک اخبار نے تو خیر چھاپ بھی دیا، وہ بھی میں ان اخبار والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ چھاپتے ہیں تو کم از کم پڑھ لیجیے۔ 2 چیزیں ہیں، 2 سٹوریز ہیں الگ الگ۔ یہ ایک اخبار کہہ رہا ہے شہباز شریف سوز یو کے پیپر، یعنی کہ ان کے اوپر مقدمہ داخل کر دیا، اوور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ آرٹیکل یہ ہے۔ جو لا فرم مقدمہ جو چٹھی بھیجتی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اس نے اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے، وہاں سٹینڈرڈز ہیں۔ اس پریس ریلیز کے اندر لکھا ہوا ہے لیڈر آف اپوزیشن ان پاکستان شہباز شریف ایشوز لیگل کمپلینٹ اگینسٹ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس۔ اس پہ میں آتا ہوں اس میں ہے کیا، لیکن یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ آپ نے سو تو کیا نہیں، آپ نے تو وعدہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا آپ مقدمہ کریں گے، وہ مقدمہ کدھر ہے؟
آپ نے تو اس اخبار کو کمپلینٹ کر دی, آپ نے میل آن سنڈے کو کمپلینٹ کر دی کہ آپ نے بڑی زیادتی کی. اب وہ جو کمپلینٹ ہوتی ہے وہ تو خیر پریویلیجڈ ہوتی ہے, جو انہوں نے لیٹر ان کو بھیجا, میرا ان سے درخواست ہے کہ وہ لیٹر تو ذرا پبلک کر دیں جو انہوں نے لکھا ہے, میڈیا کو دے دیں وہ لیٹر. اس لیٹر میں لکھا کیا ہے انہوں نے, میں آپ کو اس کی 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں اس کے اندر کیا لکھا ہے. اگر میں جھوٹا ہوں تو ایک مقدمہ اور کر لیں میرے اوپر, جیسے انہوں نے پہلے کرنے کے وعدے کیے تھے. اب وہ جو کمپلینٹ کی ہے, یعنی کہ جو شکایت لگائی ہے انہوں نے, اس شکایت کے اندر بیسیکلی 3 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ مجھے آپ نے اخبار نے اپرچونٹی نہیں دی میرا ورژن لینے کی, جبکہ انہوں نے آپ کے بیٹے کا بھی اس کے اندر بیان پبلش کیا, آپ کے آفس سے بھی رابطہ کیا, ایک وہ آپ کے پولیٹیکل پی ایس او رہے ہیں 10 سال آپ کے, تارڑ صاحب ہیں, عطا تارڑ, ان سے بھی رابطہ کیا, سب کچھ کیا. اخبار جرنلسٹ اتنا ہی کرتا ہے, آپ میرے خلاف سٹوری کر رہے ہیں, آپ مجھے فون کریں گے میں نہیں اٹھاؤں گا, آپ مجھے میسج بھیج دیں گے, ای میل بھیج دیں گے, پھر سٹوری کر دیں گے. تو وہ تو انہوں نے کر لیا. تو ایک ان کی کمپلینٹ یہ تھی. دوسری ان کی کمپلینٹ یہ تھی کہ رپورٹنگ جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں تھی. اب پبلک انٹرسٹ میں کیسے نہیں تھی, یہ بھی ایک سبجیکٹ ٹو کلیریفیکیشن ہے. پبلک انٹرسٹ میں تو تھی. اگر ڈیفیڈ کے اندر ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور چوری ہوتا ہے اور لنڈن میں رپورٹ ہوتا ہے تو بالکل ہونا چاہیے. اور اگر میرے ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے, غریب کے لیے آیا ہوا ہے اور غریب کے پاس نہیں جاتا, داماد غریب کے پاس چلا جاتا ہے, تو رپورٹ ہونا چاہیے. تو پبلک انٹرسٹ تو مجھے نہیں لگتا اس کے اندر کچھ تھا. لیکن سب سے خوبصورت بات ہے کہ 4 صفاتی شکایت کے اندر جو کہ انہوں نے اخبار کو کی ہے, کسی عدالت کو نہیں کی, اسی اخبار کو جس کے بارے میں شہباز شریف کہتے ہیں جی جھوٹا اخبار ہے, اسی اخبار کو کمپلین کر رہے ہیں تھرو اے لائر. میں بھی 50 پاؤنڈ دے کے کسی وکیل سے ایک چٹھی لکھوا سکتا ہوں لنڈن میں. تو 50 پاؤنڈ دے کے جو انہوں نے چٹھی لکھوائی ہوگی, اس کے اندر انہوں نے ایک بھی جگہ ان 4 صفحات میں ایک بھی ایلیگیشن کو ڈینائی نہیں کیا. محض یہ کہتے ہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ, جو کہ ایک بڑا پرانا وہ دعویٰ ہے, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. ڈینائی نہیں کیا, اس سٹوری کے اندر ایک بھی لفظ کو ڈینائی نہیں کیا. اور میں تو ان کو 18 جولائی کو ایک دفعہ پھر چیلنج دے چکا تھا کہ میں اس سٹوری میں سے 50 سے 100 گنا زیادہ چیزیں آپ کے اوپر کہنے کو تیار ہوں, دکھانے کو تیار ہوں. آپ چلیں تو صحیح عدالت میں, مجھے لے کے نہیں جاتے, شاید اس دعوے سے ڈر گئے. تو 25 تاریخ کو میری پہلی شکایت یہ ہے کہ جو 25 جولائی کے انہوں نے سو کالڈ دعویٰ کیا ہے, جو دعویٰ نہیں ہے, اور میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ وہ دعویٰ نہیں ہے. وہ دعویٰ کدھر ہے؟ آپ نے کمپلینٹ کی ہے, اسی اخبار کو کمپلینٹ کی ہے. او بھائی عدالت کے پاس جاؤ, اگر آپ سچے ہو تو عدالت کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ وہ تو آپ جان ہی رہے. دوسرا, آپ نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ آپ شہزاد اکبر کو عدالت میں لے کے جائیں گے, اس نے یہ سٹوری کروائی ہے, اس سٹوری میں ساری باتیں غلط لکھوائی ہیں. میں تو حیران ہوں کہ یہ کون سے صحافی ہیں جن سے کوئی سٹوری کروا کے باتیں غلط لکھوا لیتا ہے. اگر ایسی بات ہے تو آپ جائیں وہاں دعویٰ, مجھ پہ دعویٰ کریں, میرا دعویٰ کدھر ہے؟ میں بہت زیادہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہوں. میرے بڑے پلان تھے, میں نے لنڈن جانا تھا, آپ نے مجھے روک دیا, میرے اوپر دعویٰ ہی نہیں کیا. تو شہباز شریف صاحب, میں آپ کو پھر دہرا دیتا ہوں. اسے دہرانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور 2 چیزیں دکھا دوں. جس صحافی نے یہ خبر کی وہ آج بھی اپنی خبر پہ قائم ہے. 26 جولائی کو 25 کو آپ کی چٹھی ملنے کے بعد اس کا ایک ٹویٹ آیا ہے ڈیوڈ روز کا. وہ اس ٹویٹ کے اندر کہتا ہے کہ میں صرف, باقی تو اس میں کوئی آپ نے بات لکھی نہیں, لیکن میں صرف ایک چیز کے اوپر آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 2005 میں ارتھ کویک آیا تھا, آپ نے لکھا ہے, یہ تو گوگل کو بھی پتہ ہے 2005 میں ارتھ کویک آیا تھا. میری سٹوری تو 2009 سے 11 تک کی خرد برد کی ہے. اس کا جواب کدھر ہے؟ آپ نے اپنی چٹھی میں اس کا جواب تو لکھا ہی نہیں. اور اس کے جواب کے اوپر یہ ڈاکومنٹس میں نے 18 جولائی کو بھی دکھائے تھے. میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں شہباز شریف صاحب کو, اگر آپ میں سے کوئی ان سے رابطہ کر سکے ان کو یہ چٹھی دے دیجیے گا, یہ پھر آج چھوڑے جاؤں گا ان کے لیے. 6 ستمبر 2012 یہ علی کو پیمنٹ کی گئی عراق فنڈ میں سے, 2005 نہیں ہے. 13 ملین کی 2013 میں ارتھ کویک فنڈ میں سے پھر اس کو پیمنٹ کی گئی, 2005 نہیں ہے. 2011 میں 27 ملین کی گئی, 2005 نہیں ہے. اس کا جواب کدھر ہے؟ آپ نے تو بڑا اسپیسیفکلی کہا تھا آپ اس کا جواب دیں گے, یا تو یہ کہہ دیتے یہ جھوٹ ہے. تو آپ نے تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کی. آپ نے اس چٹھی میں صرف یہ لکھا ہے کہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا. اور ایک اور بڑا اہم چیز جو آپ بھول گئے ہیں اس پوری سٹوری میں سے, وہ یہ چیزیں ہیں.
یہ سٹوری صرف ڈیفیڈ کے فنڈ کی بات نہیں کرتی، یہ ایک باقاعدہ ٹرینڈ بن چکا ہے پاکستان مسلم لیگ کے لیڈران کا۔ کسی اور کرپشن کی بات کرو تو کہتے ہیں سی پیک خطرے میں آ گیا ہے۔ لاہور کی آپ کی منی لانڈرنگ پکڑی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں جی ہمارے برطانیہ سے تعلقات، ہمیں جو امداد کے پیسے ملتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ میں بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں، اسی سٹوری کے اندر برطانیہ کی ہوم سیکرٹری جو آج 2 دن پہلے نامینیٹ ہوئی ہیں نئی کیبنٹ کے اندر، وہ پہلے ڈیفیڈ کی وزیر رہی ہوئی ہیں، ان کا کوٹ بھی پڑھ لیجئے سٹوری کے اندر۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ تو ہمارے تعلقات اور یہ فنڈنگ متاثر نہیں ہوتی، بلکہ ایک اچھی چیز ہے کہ اگر ہمیں فنڈنگ آ رہی ہے اور اس کے اندر خرد برد ہوتی ہے تو ہم اسے چھپاتے نہیں ہیں، ہم اس کو پکڑتے ہیں اور ریکوری بھی کروائیں گے انشاءاللہ اسے۔ تو یہ آپ کسی بھول میں نہ رہیے گا۔ لیکن اس سٹوری کا جو ایک اہم حصہ تھا وہ یہ تھا، اس پہ آپ کا آج تک کوئی کامنٹ نہیں آیا۔ 26 ملین ڈالر کی ٹیٹیاں، جس میں سے ایک سبسٹانشل اماؤنٹ برطانیہ سے اوریجنیٹ کرتی ہے۔ اس پوری کہانی کا ایک کریکٹر آفتاب محمود اس وقت بھی لاہور جیل میں ہے، ریمانڈ پہ ہے، وہ آلریڈی اپنے بیان دے چکا ہے، اسٹوری موٹڈ ہے۔ وہ آپ ہی کے لیے یہ ساری منی لانڈرنگ اس کی دکان سے ہو رہی تھی۔ منظور احمد، محبوب علی، یہ کون لوگ ہیں؟ اس کا تو آپ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو اس کا جواب کدھر ہے شہباز شریف صاحب؟ ایک اور چیز میں دوبارہ سے ان کے وعدے کی طرف آتے ہوئے کہ اگر آپ مجھے سو نہیں کریں گے، پہلی تو بات ہے کہ مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ آپ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا، اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ شرم کھا کے برطانیہ کی عدالت میں بھی چلے جائیں، لیکن مجھے کافی حد تک یقین ہے آپ نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر آپ میرے بغیر چلے گئے تو پھر میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، میں اس عدالت میں آؤں گا، میں اس عدالت میں آؤں گا، چاہے میں وہاں انٹرسٹڈ پارٹی بن کے آؤں، کوئی درخواست دینی پڑ جائے، مجھے بھی 50 پاؤنڈ کا ایک وکیل کرنا پڑ جائے، ویسے لندن کا وکیل میں ساتھ بھی لایا ہوں، میں وہاں جا کے خود اس عدالت میں آؤں گا اور آپ کی تمام کرپشن کے ثبوت وہاں بتاؤں گا، اور یہ بھی ثابت کروں گا کہ اس سٹوری کے اندر جو لکھا گیا تھا یہ صرف 5% تھا، 95% یہ باقی رہ گیا۔ تو اس لیے میرا آپ سے بڑی التجا ہے کہ برائے مہربانی مجھے نہیں بھولنا، مجھے خام خواہ تکلیف ہوگی، مجھے نیا وکیل کر کے عدالت میں جانا پڑے گا۔ اگر آپ عدالت میں گئے تو مجھے بھی ضرور آپ نے دعویٰ بھیجنا ہے، صرف آپ نے ڈیلی میل کو بھیجا ہے، میں لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہوں۔ آپ سے پھر درخواست ہے کہ میرے اوپر وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ ضرور کائنڈلی مجھے وہ لیگل نوٹس بھیجیں، کیونکہ میں اپنا بستہ پہلے تیار کر کے بیٹھا ہوں، کپڑے 1-2 ہی ہیں اس میں، باقی کاغذ ہیں سارے۔ تو میں انشاءاللہ لنڈن کی عدالت میں آؤں گا، جس میں آپ نے کبھی جانا نہیں ہے، یہ بھی میرا دعویٰ ہے۔ لیکن اگر آپ بھول بھلائیے سے چلے بھی گئے کسی کی باتوں میں آ کے، تو میں پھر آپ کے ساتھ وہاں پہ ساتھ کھڑا ہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا کیا۔ تو اس لیے آپ کے توسط سے میں نے صرف ان کو یہ یاد کرانا تھا، اور دوسری کلیریفیکیشن دینی تھی۔ کوئی مقدمہ نہیں ہوا ابھی تک، ایک کمپلینٹ ان کے اپنے لائر اپنی لا فرم کے مطابق انہوں نے صرف اور صرف کمپلینٹ کی ہے میل آن سنڈے کو کہ جی یہ چیزیں ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف کیس بھی کریں۔ یہ دعویٰ دعا نہیں ہوتا، عدالت میں جانا دعویٰ ہوتا ہے۔ شکریہ جی۔ یہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو جو کمیشن ہے وہ آلریڈی بن چکا ہے، اس کمیشن کے سربراہ حسین اصغر صاحب ہیں، اور ان کے پاس تمام کیسز جا بھی رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، میرے خیال پچھلے ہفتے میں نے بھی اخبار میں پڑھا تھا، انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے، میں اس پہ پوچھ نہیں سکتا وہ روز کیا کرتے ہیں، لیکن آئی پی پیز کے معاملے کے اوپر ان کی پچھلے ہفتے ہی ایک اجلاس ہوا جس کے اندر انہوں نے تمام آئی پی پیز سے متعلق، آئی پی پیز والے بھی اس میں آئے ہوئے تھے، اس میں نیب بھی تھا، اس میں دیگر نیپرا وغیرہ کی پارٹیز بھی تھی، وہ کیونکہ وہ بھی ایک اس کا مد ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ منسٹریز سے ان کو چیزیں بھیجی جا رہی ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی ایگزیکٹ انفارمیشن وہ کمیشن ہی دے سکتا ہے جس کے سربراہ حسین اصغر صاحب ہے۔ عمر ملک پی ٹی وی۔ اگر بالفرض شہباز شریف چلے جاتے ہیں لندن کی عدالت، تو کیا اس کی لیگل پوزیشن کیا ہوگی؟ گورنمنٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں اگر اس عدالت میں پیش کیے جائیں؟ دیکھیں گورنمنٹ کا ڈاکومنٹ تو کوئی نہیں ہوتا نا،
اس میں کیا ڈاکومنٹ ہے؟ یہ میں نے آپ کو ڈاکومنٹ دکھا دیے. ٹیٹیاں ہیں تو ساری ٹیٹیاں لے کے چلے جائیں گے. ٹیٹیاں تو اوریجنیٹ وہاں سے بھی ہو رہی ہیں, برطانیہ سے بھی آ رہی ہیں, یہاں پہ بھی ہیں, یہاں کیس کے اندر بھی ہیں. آپ لاہور کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چلے جائیں, وہاں یہ سبمٹ ہوئے ہوئے ہیں, آپ بھی جا کے وہاں سے کاپیاں نکلوا سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس تو نہیں ہوتے یہ تمام ڈاکومنٹس. ظاہری بات ہے اگر وہ دو صورتیں نا عدالت میں جانے کی, پہلی تو میں کافی حد تک مجھے یقین ہے وہ نہیں جائیں گے. وہ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس کی وجہ نہیں کوئی لندن جانا نہیں چاہتے یا عدالت میں نہیں جانا چاہتے. آپ سب صحافی ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ اپنی ہر سٹوری کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. جب آپ اپنی سٹوری کرتے ہیں تو سب سے بڑا آپ کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ اس پہ میں ڈیفیمیشن پہ سو بھی ہو سکتا ہوں. پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں اگر اس میں ایک ڈیفینس ہے, ٹروتھ, سچائی. اگر آپ کی سٹوری سچائی پہ ہے تو آپ کے اوپر کوئی ڈیفیمیشن کا سوٹ نہیں ہو سکتا. تو یہی اس میں چیز ہے کہ وہ جائیں گے کہ ڈیفیمیشن ہے. ڈیفیمیشن کب ہوتی ہے کہ آپ کسی کے اوپر جھوٹ بولیں, آپ نے جھوٹی خبر لگا دی, لیکن جب اس خبر کے اندر جو بات سچ ہے اور وہ ڈاکومنٹ سے ثابت ہو سکے تو وہ بن نہیں سکتی. تو اس لیے ان کو کوئی وکیل ایڈوائز بھی نہیں کرے گا کہ آپ جائیں. اور میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ اب اگر وہ عدالت میں لندن میں چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ جو الزامات وہ یہی لگا رہے ہیں ڈیفیمیشن ہے, یہ سٹوری جھوٹی ہے, اس میں سب باتیں جھوٹی ہیں. تو ہم وہ سارے ڈاکومنٹس وہاں رکھ دیں گے جو ہمیں یہاں پروسیکیوشن میں 2 سال میں پروو کرنا ہے, وہاں پہ شاید 2 مہینوں میں پروو ہو جائے گا. تو وہ تو اس میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. میرا سوال تھوڑا اس سے ڈفرینٹ ہے آپ کے طور سے. عرفان صدیقی صاحب کو 14 روز کے لیے جوشی ریمانڈ پر بھیجا گیا اور آج ان کی ضمانت ہوگی. آپ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنی کرنے پر یہ ضمانت کرائے گی, اور دوسرا کوئی ایک ایسی مثال قائم کیوں نہیں کی جاتی کہ جو اساتذہ کو ہتھکڑی لگاتے ہیں ان کو ایک مثال بنایا جائے, ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ دوبارہ اس طرح. دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی تو بات ہے کہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, اسلام آباد پولیس کا میٹر ہے, لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ جب یہ رپورٹ ہوا تو وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا, اور نوٹس اس چیز کا لیا ہتھکڑی لگانے کے اوپر. اس میں بھی ہتھکڑی لگانے کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اساتذہ پروفیشن میٹر نہیں کرتا. ٹو بی آنیسٹ جو لاء کے اندر ہوتا ہے پروفیشن میٹر نہیں کرتا. ضرور ان کی عمر بڑی میٹر کرتی ہے, بزرگ آدمی ہیں, وہ کہیں جان نہیں رہے تھے. اسی کا نوٹس لیا ہے, اس کے لیے موسٹ پرابلی کوئی انکوائری بھی کریں گے کہ پولیس والے تھے, کیا کیا انہوں نے, کیوں کیا. تو اس کا تو سخت نوٹس لیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے. باقی ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا تھا. جوڈیشل ریمانڈ کے بعد وہ 100% دسترس ہوتی ہے عدالت کی, اور آج بھی ان یوزول ہوا ہے, سنڈے کے روز ضمانت ہو گئی ہے. اچھی بات ہے, مطلب ان کے اوپر کوئی اتنا بہت سیریس ایلیگیشن نہیں ہے, ضمانت ہو گئی ہے. باقی ان کا جو کیس ہے ہتھکڑی تو دیکھیں نا, ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو بھی لگا دی گئی تھی. یہ تو ہمارے یہاں اس طرح چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. شہزاد اکبر صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے, لگتا یہ ہے کہ آپ شاید بہت زیادہ کام کر کے تھک گئے ہیں, کوئی نئی انفارمیشن نہیں آ رہی, نئی بات نہیں آ رہی, پرانی باتوں کو ہی میڈیا میں بار بار رپیٹ کیا جا رہا ہے. آج کی آپ کی پریس کانفرنس میں ساری چیزیں وہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو کمیشن کی بات نام کھٹک صاحب نے بات کی, اس میں یہ بتائیں گے کہ کمیشن کو کتنا مینڈیٹ جو دیا گیا ہے, کوئی ٹائم فریم اس کو دیا گیا ہے یا اوپن چھوڑا گیا؟ جی بالکل, چونکہ آپ نے تھوڑا سا مزاحیہ سوال کیا تو میں آپ کو مزاحیہ جواب بھی دے دیتا ہوں. میں کام کر کے تھک نہیں گیا, آپ کے چینل بہت زیادہ ہیں, ساری خبریں ہم نے نہیں فیڈ کرنی, آپ پہ بھی محنت کرو. دوسری بات یہ ہے, یہ چیز اس لیے ہے کہ پچھلے 2 دن سے ایک سٹوری گھڑی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ مقدمہ کر دیا گیا ہے. کلیریفیکیشن بڑی ضروری تھی. سب سے بڑی انفارچونیٹ چیز یہاں پہ یہ ہے کہ ہم بار بار جو چیز دہراتے ہیں وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. تو یہ 2 دن سے دہرائے جا رہے ہیں. میں تو بڑے آسانی سے اگنور کر رہا تھا, میں تو نوٹس 25 کو ہی پڑھ لیا تھا. میں نے کہا یہ تو کوئی نوٹس نہیں ہے, کمپلینٹ ہے. تو اس کی کلیریفیکیشن دینے آیا ہوں. نئی خبر کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کو جلد کچھ نئی خبریں بھی دیں گے. دوسری جو آپ کی خبر تھی کمیشن کے اوپر سوال جو تھا, دیکھیے کمیشن کے جو ٹی او آرز ہیں جو کہ کیبنٹ کی طرف سے طے ہوئے تھے, اس میں 6 ماہ کی ان کو مدت ہے اپنا کام پورا کرنے کی اور اس کی رپورٹ جمع کرانے کی. اس میں انٹرم رپورٹس بھی ہوں گی. ابھی تک ان کی انٹرم رپورٹ نہیں آئی ہے, کیونکہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے فارمیشن کا ایشو ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی 16-18 ممبرز لیے جانے تھے جو کہ تمام اداروں سے لے لیے گئے ہیں, اور ان کو ایک آفس بھی دینا تھا. وہ آفس بھی ان کو مل چکا ہے, ان کو اپنی فنڈنگ مل چکی ہے, اور اب اس نے پراپر کام کرنا شروع کر چکا ہے. میری اطلاع کے مطابق 2 یا 3 اجلاس ان کے ہو چکے ہیں, جس میں سے جو سب سے پرومیننٹ چیز انہوں نے اٹھائی ہے ابھی تک کمیشن نے, کیونکہ آئی پی پیز کی مد میں, بجلی کی مد میں
پچھلے 10 سالوں میں کافی زیادہ کام ہوا ہے، بڑے کانٹریکٹس دیے گئے ہیں، کافی پیسہ اس میں خرچ ہوا ہے، اور اس میں آپ کو یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کچھ کیسز آلریڈی چل رہے ہیں، اور ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے بھی آئی پی پیز کا معاملہ اٹھایا گیا تھا کہ اس کے اندر جو اس کی پیمنٹس ہیں، اس کے اندر جو اس کے ٹیرف کی تھی کہ کس طرح ٹیرف ہونا چاہیے، اس کے اندر کافی زیادہ ایشوز ہیں، تو اس چیز کو بھی انہوں نے اٹھایا ہے. دیگر چیزیں بھی ان کو ریفر کی جا رہی ہیں، لیکن ٹوٹل ٹائم فریم ان کو ٹی وارس کے مطابق 6 ماہ کا دیا گیا ہے. نوید اکبر صاحب آئی ٹی وی. جی شہزاد اکبر صاحب، ابھی آپ کی ذمہ داری تو احتساب کی ہے، کرمنل میٹرز پہ نہیں آتے آپ، لیکن یہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے اور مضبوط تاثر پایا جا رہا ہے کہ عرفان صدیقی کو ایک ایسے مقدمے میں گرفتار کرنا، بحث چل جیسے یہ مقدمہ آج تک قانون قرارداد میں کسی اسلام آباد کی شہری پہ نام مقدمہ ہوا، نہ کسی کو گرفتار کیا گیا، لیکن سابق وزیر اعظم جو پہلے سے احتساب کے اس کے شکنجے میں ہیں، ان کے ایک مشیر کو اس لیے کوئی 78 سالہ بندے کو گرفتار کیا گیا. یقیناً اس میں کوئی انتقام کی بھوک کا تاثر پایا جا رہا ہے، عوامی تاثر نہیں کیا. دیکھیں بالکل آپ کی توثر کی بات درست ہے، اور اس کی میں نے جیسے پہلے کہہ دیا اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگی بھی کہ یہ کیوں کر ہوا. باقی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ آج احسن قدم ہے. ان یوزول ہے سنڈے کو بیل ہونا، لیکن اچھی بات ہے کہ ایک بزرگ آدمی ہیں، ان کی بیل امیجیٹلی کر دی. میں اس میں آپ کو ایز اے وکیل بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہمیں اپنی پولیس کو مضبوط کرنا چاہیے. چھوٹے موٹے معاملات میں پولیس بیل کا کانسیپٹ ہمارے ہاں قانون میں موجود ہے، پریکٹیکلی نہیں ہوتا. آپ اگر کسی کو چارج بھی کر رہے ہیں تو چارج کرنے کے بعد پولیس بیل لے سکتی ہے ایز پر ہمارا جو پولیس رولز ہیں اور کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری پولیس کبھی بھی کسی کی بیل نہیں لیتی. تو یہ چیزیں بھی اگر پولیس کو امپاور کی جائیں تو پولیس کو بیل لے لینی چاہیے. عمران بن صاحب ایس ایچ او کے پاس. جی میرا سوال آپ کے ٹاپک سے متعلق ہے. پاکستان میں بھی جب کسی اخبار میں کسی کے خلاف خبر شائع ہوتی ہے تو میرا خیال ہے پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ وہ متعلقہ رپورٹر کو، متعلقہ اخبار کو نوٹس دیتے ہیں کہ کیوں نہ ہم آپ کو سو کریں. تو میرا خیال ہے برطانیہ میں بھی یہی طریقہ ہے، آپ بھی وکیل ہیں، تو میرا خیال ہے انہوں نے پہلا قدم اٹھا دیا ہے. تو آگے ڈپینڈ کرتا ہے ان کے جواب پہ کہ وہ اس کو سو کریں گے یا نہیں کریں گے. دوسرا سر میرا سوال یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس اسٹوری میں صرف 5% فیکٹ بیان کیے گئے ہیں، 95% آپ کے پاس موجود ہیں، تو کیا یہ آپ یہاں اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ ہی اس خبر کا سورس ہیں؟ یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ تو قانون کا حصہ ہے کہ ڈیفیمیشن سے پہلے 14 دن کا نوٹس دیا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹوری کو درست کریں. لیکن جب آپ اس کو یہ دیتے ہیں تو آپ فیکٹس بیان کرتے ہیں، اور اس کے اوپر کلیئرلی لکھا ہوتا ہے کہ یہ بیفور ایکشن آپ کا نوٹس ہے. اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کمپلینٹ ہے، جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے ان کے سلسٹر کے اپنے پریس ریلیز کے مطابق. جبکہ بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے مقدمہ کر دیا ہے. تو میں جو چیز کلیئر کر رہا ہوں کہ مقدمہ نہیں کیا، ایون انہوں نے نوٹس بھی نہیں دیا مقدمہ کرنے کا. انہوں نے صرف کمپلین کی ہے کہ آپ نے جو سٹوری کی ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. ایلیگیشنز کو ڈینائی نہیں کیا اور کوئی کاؤنٹر ایویڈنس پیش نہیں کیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے خلاف ایک سٹوری ہوئی تھی آج سے 10-12 سال پہلے ایک اخبار نے کی. اس سٹوری کو کرنے کے بعد جیسے مجھے سٹوری پتہ لگی، میں نے اس سٹوری کے اوپر ایک لیگل نوٹس بنایا اور میں نے بھی اخبار کو بھیجا، اور ساتھ میں نے کاؤنٹر کلیم لکھ کے بھیجا کہ جو آپ کی سٹوری کے اندر چیز لکھی ہوئی ہے یہ فیکچولی انکریکٹ ہے، یہ فیکٹس ہیں، یہ ساتھ ایویڈنس ہے. آپ برائے مہربانی اس پہ اپولوجائز کریں. اس سٹوری کو آپ ریٹریکشن چھاپیں، اسی طرح سے چھاپیں جس طرح آپ نے سٹوری چھاپی تھی، تو درست. یہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے نا. اگر اخبار یہ کر دے تو آپ مقدمہ کر ہی نہیں سکتے، اور اخبار نے کر بھی دیا، بات وہیں ختم ہوگی. لیکن یہاں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے جذبات مجروح کیے ہیں. تو جذبات مجروح کرنا تو نہیں سو کرنا ہوتا نا، جبکہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم نے مقدمہ کر دیا. شہزاد صاحب، ہم پیسج آف ٹائم آپ کا کام بھی دیکھ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ آپ ثابت حکومت کے بارے میں بعض ایسی چیزیں لے کے آئے ہیں جو واقعی سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، جن میں موبلٹیز والا جو کیس ہے وہ اس میں بڑی جان بھی لگتی ہے. ہم ماضی میں دیکھتے تھے اکثر وسیم افضل صاحب ہوا کرتے تھے جان شاہ صاحب کے دور میں، آپ بھی جانتے ہیں، اور وہ بڑی محنت سے چیزیں دیکھ کے بھی آتے تھے. لیکن میڈیا ٹائم ہوتا تھا، اسی طرح پریس کانفرنسز ہوتی تھی جس طرح آپ کر رہے ہیں. جب عدالت میں جاتا تھا معاملہ اور ان معاملات سے جا کے فضل آؤٹ ہو جاتا تھا، تو ہاؤ شور یو آر کہ یہ جو کیسز آپ لے کے آ رہے ہیں، پرٹیکولرلی جو ٹی ٹی کا جو کیس ہے، وہ کتنا زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت سے کنوکشن آپ حاصل کر لیں گے؟ نمبر 1.
نمبر 2 ایک ہی سوال کریں ہیں. وہ چھوٹا سا ہے، وہ آپ کے پسندیدہ موضوع پہ ہم آپ اس وجہ سے بھی جانتے ہیں کہ پہلا تعارف کم از کم میرے ساتھ ہوا یا نیشنل میڈیا میں آپ کا ہوا تعارف، وہ آپ ایک ایشو تھا ڈرون کے حوالے سے جس کو آپ بڑا چلایا کرتے تھے. آپ نے سی اسٹیشن چیف کا نام بھی دیا تھا اور بڑے سوال بھی اٹھے تھے کہ آپ پتہ نہیں کس کے کہنے کو نام دیا. تو ابھی امریکہ کا وزٹ بھی ہوا ہے تو بار بار میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ابھی آپ پاور میں بھی آ گئے ہیں اور ڈرون کا معاملہ بڑا عزیز تر بھی رہا ہے. ابھی بھی سی اسٹیشن چیف پاکستان میں کام کر رہے ہیں. ڈرون کا جو آپریشنز ہیں وہ کم تو ہوئے ہیں لیکن وہ موجود ہیں، آپریشن مکمل شٹ نہیں ہوا. تو اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ اگر دے دیں ایز منسٹر سنس یو نو مور دین کامن مین. جی آزاد صاحب، پہلا جو آپ کا سوال تھا اس پہ پہلے میں آ جاتا ہوں. پہلے سوال کے متعلق آپ نے حسن وسیم صاحب کا نام لیا. آپ یہ بھی جانتے ہیں، پورا بتایا نا سب کو، کہ میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا اور آپ ہمارے پاس کافی پینے اکثر آتے تھے اور ہم نے بڑی جانفشانی سے کام کیا. اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی جانتے ہیں. NRO اس کے بعد ہوا، ٹھیک ہے. وہ میڈیا ٹرائل نہیں ہوتا، ایویڈنس میں جان ہوتی ہے. SGS کوٹکنہ کیس US کی اسٹینڈنگ جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس میں اس لیے نہیں اٹھایا گیا تھا کہ وہ میڈیا میں آتا تھا. اس کے اندر کیا فیکچول اسٹرینتھ تھی کیس کے اندر کہ جو 4 کیس سٹڈیز لی گئی تھی منی لانڈرنگ کے لیے، اس میں نمبر 1 کیس سٹڈی SGS کوٹکنہ کیس کی تھی. اس کے بعد جو ہوتا ہے NRO میں کہ تم مجھے مت پوچھو میں تمہیں مت پوچھوں، اس میں بہت بڑا میں سمجھتا ہوں گناہ کبیرہ ہوا کہ بعد میں اس ریفرنس کے اندر وہی وٹنسز جنہوں نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ اور دی ہوئی تھی، عدالت میں انہوں نے سٹیٹمنٹ اور دی اور پھر ادارے نے اس کو ہاسٹائل وٹنس ڈکلیئر نہیں کیا، اور وہ معاملہ ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس لیے پینڈنگ پڑا ہے کہ جب بھی کیس فکس ہوتا ہے تو کورٹ پوچھتی ہے کہ یہ مجھے بتائیے کہ پروسیکیوشن کے 14 وٹنسز میں سے سب کا بیان بدلا اور آپ نے ایک کو بھی ہاسٹائل ڈکلیئر نہیں کیا اور اب آپ اپیل کیوں کر رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے میں نے کافی اس پہ کہہ دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی NRO کی بات